دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے گرد و نواح ہونے جا رہی ہے اور آپ لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ مارے ہیں جناب آئیں. پھر آپ کے ساتھ جو ہے قانون اور آئین کے تحت وہ سلوک ہوگا جس کے آپ مستحق ہیں. نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے، ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے. اور بڑے میاں صاحب میرے لیڈر ہیں، میں ہمیشہ ان کے پیچھے چلا ہوں. آپ کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو میرا خیال ہے میں وہ مناسب بات نہیں. پی ڈی ایم کا حکومت کے خلاف ایک بار پھر لانگ مارچ کا اعلان. میاں شہباز شریف نے قومی حکومت بنانے کی تجویز دے دی. افغانستان سے انخلا میں صرف ایک روز باقی بچا. کیا امریکی افواج ڈیڈ لائن کے اندر انخلا مکمل کر پائیں گی؟ پوچھیں گے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل سے، رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری سے اور سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. پی ڈی ایم حکومت کے خلاف ایک بار پھر میدان میں اتری ہے. کل کراچی میں ایک جلسہ بھی کیا گیا. ویسے تو یہ جلسہ حکومت کے خلاف تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے بغیر کراچی میں جلسہ کر کے یہ بھی پیغام دیا گیا کہ پی ڈی ایم ان کے بغیر بھی سندھ میں جلسہ کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. مولانا فضل الرحمان ایک تو دھرنا لے کر اسلام آباد آ چکے ہیں، ایک دفعہ اس کا اعلان دوبارہ کر چکے ہیں. سو ان اوور اینڈ آل یہ ان کا تیسرا اعلان ہوگا. لیٹس واچ مولانا فضل الرحمان. پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دیا گیا. گلگت بلتستان کے ووٹ کو چوری کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا، اور کشمیر میں بھی انہی لوگوں نے کشمیر کا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا ہے. یہ لوگ نااہل ہو کر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے، آپ کی اس جدوجہد کو قبول فرمائے. اب یہ قافلہ چل پڑا ہے، اب رکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے مولانا فضل الرحمان کے جلسے کو قبول فرمائیں. دوسری جانب میاں شہباز شریف نے ملک میں قومی حکومت بنانے کی تجویز دی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت کو نالائکی کا طعنہ دیتے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ گلہ بھی کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنی سپورٹ اس حکومت کی ہے کسی بھی حکومت کی نہیں کی. لیٹس واچ شہباز شریف. موجودہ حکومت ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، چور دروازے سے آئی ہے، وگرنہ 3 سال گزر گئے اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی حکومت کو اتنی سپورٹ کی ہو جتنی ان 3 سالوں میں اس نالائق ترین حکومت کو کی. نہ مفاہمت نہ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے، ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے. اور بڑے میاں صاحب میرے لیڈر ہیں، میں ہمیشہ ان کے پیچھے چلا ہوں. آپ کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو میرا خیال ہے میں وہ مناسب بات نہیں. زرتاج گل صاحبہ، ایک دفعہ دوبارہ یہ جو منترا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ لوگ الیکشن ریگ کر آئے ہیں، یہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے. تھینک یو فریا، تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ قومی اور بین الاقوامی جو حالات ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. نہ ہی ان میں کوئی ایسا لیڈر ہے اس پائے کا کہ وہ پاکستان کے یا انٹرنیشنلی جو اس وقت پاکستان ایک سائنہ شور بن رہا ہے یا محور ہے جن چیزوں کا، اس کے لحاظ سے وہ اسٹریٹیجکلی یا جو بھی ریجنل پلیئر ہے اس کے لحاظ سے یا کوئی کسی بھی معاملے کے اوپر ان کا کوئی ادراک ہو، کیونکہ یہ چند مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو ذاتیات کے اندر، اپنے مفاد کے اندر، کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. اور لیکن کل کچھ، اگر آپ کی بات میں مخل ہو رہی ہوں، بات جاری رکھیے، لیکن کل اگر آپ نے تھوڑی سی پی ایم ایل این کے لیڈر کی تقریر سنی ہو جو لنڈن سے ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ 2 لیڈرز ہیں انٹرنیشنل، اور اس میں ایک انہوں نے نام لیا پریزیڈنٹ بائیڈن کا اور ایک بھارت کے نریندر مودی کا. سو اٹس ناٹ کہ وہ ٹوٹلی، وہ ان کی اوپینین ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے تو لوگ جج کریں گے، لیکن انہوں نے ڈیٹیچ بھی نہیں ثابت کیا اپنے آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس سے.
میں اس بھگوڑے کے اوپر جو لندن میں بیٹھ کے الطاف بھائی بنا ہوا ہے اور پاکستان کے تمام قومی اداروں کے اوپر قدغن لگاتا ہے اور خودکش بمبار بن جاتا ہے. جب بھی پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے, سورینٹی کے اوپر بات آتی ہے, جب پاکستان جہاں پہ ایبسلیوٹلی ناٹ سپر پاور کو کہتا ہے کہ ہم اپنے اڈے نہیں استعمال کرنے دیں گے اور ہم جو ہے پاکستان کی سورینٹی پہلے ہوگی اور پاکستان کا مفاد پہلے ہوگا اور ہم آپ کے پیس کے الائی ہوں گے اور ہم کانفلکٹ میں الائی نہیں ہوں گے, جب وہاں پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی باری آتی ہے اور پاکستان کی تشخص اور پاکستان کی سورینٹی دنیا کے اندر پاکستان کی پہچان بہادری کے طور پر جو ہے وہ جانی جاتی ہے, وہاں پہ یہ ایک نالائق بگوڑا شخص جو بیماری کا بہانہ بنا کے لندن میں بیٹھا ہوا ہے, یہ 4 سال اس کا وزیر وہ نہیں تھا, فارن منسٹر نہیں تھا, یہ خود فارن منسٹر بنا ہوا تھا اور اس کی اپنی جو فارن پالیسی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ کو کہتا تھا, اس کے سامنے اس کے کنفیوژن سے گلا خشک ہو جاتا تھا, پسینے چھوٹ رہے ہوتے تھے, بار بار پانی پیتا تھا اور اس کی گھٹنوں کے نیچے پرچیاں گم ہو جاتی تھی کیونکہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے, اس قدر یہ ان کے سامنے ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے. تو وہاں یہ کہتے تھے کہ مسٹر پریزیڈنٹ پائے اینڈ نہاری آر ویٹنگ فار یو ان پاکستان. تو پرچیاں گم ہوتے ہوئے, سانس اکھڑتے ہوئے, پانی پیتے ہوئے اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے, جب وہاں پہ یہ پائے اور نہاری کی جو ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کرتے تھے, وہاں سے جب پاکستان ایبسلیوٹلی ناٹ کی طرف گیا ہے اور پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ ایک ساورن حیثیت سے آئی ہے, وہاں پہ جو ہے یہ شخص ہمیشہ فسادی بن جاتا ہے. تو اس کی تو سیاست یہی ہے کہ یہ حمداللہ محب سے مل لیتا ہے جو پاکستان کو گالی دیتا ہے, یہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے. لیکن یہ افغانستان کے بارے میں, اور اس کے 2 بڑے لیڈر ہیں, خیر سے اس کا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ بائیڈن ہے اور جس کا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو بھی اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے اس کی پرچیاں وہاں پہ گم ہو جاتی ہیں. دوسرا جو اس کا بڑا لیڈر ہے وہ ہمیں بڑی اچھے طریقے سے پتہ ہے, وہ مودی کا یہ یار ہے اور مودی سے گلابی پگڑیاں بدل یہ بھائی تھا. اور جب پاکستان کے خلاف مودی کی حکومت بھی کہا کرتی تھی کہ ڈو مور, جبکہ ہم نے جو ٹیررزم میں جس طریقے سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے, 80,000 سے زیادہ کیجوالٹی ہوئی ہیں, وہاں پہ اس کی تجارت پریشان نہیں ہے, پی ڈی ایم سے آپ لوگ پریشان نہیں ہیں. نہیں, پی ڈی ایم کا تو اس کی تجارت جو ہے وہ اس کی چل رہی تھی, پگڑیاں بدل جو ہے بھائی یہ اس کا تھا, ساڑیاں یہ لوگ وہاں پہ بھیجا کر دیتے. تو اس کی تو کیریکٹر ہی یہی ہے کہ یہ قومی اداروں کے اوپر قدغن لگاتا ہے اور خودکش بمبار بن جاتا ہے کیونکہ اس کو کرسی نہیں ملی ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ جی ہم پی ڈی ایم سے پریشان ہو, دیکھیں فریا ایک ایپیسوڈ 1 ہے یا سیزن 1 ہے, پی ڈی ایم کا ایک پہلا ایپیسوڈ یہ تھا کہ جی استعفیٰ دے حکومت, استعفے جی ہم ان کے منہ پہ ماریں گے. اپنے لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جی استعفوں کے انبار ہمارے پاس جمع ہے. استعفیٰ کرتے کرتے پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بائی الیکشن کے اندر بھی گئے, الیکشن کے اندر ہر جگہ پہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بیسکلی میں صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں, سیزن 2 جو ہے ناکام لوگوں کا جو ٹولہ ہے, جو اب پی ایم ایل این اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان جو رہ گئی ہے, ذرا کچھ بتائیں گے کہ سیزن 2 کا ایجنڈا کیا ہے؟ اب جب دوبارہ سے چونکہ پاکستان کی ایک حیثیت ابھر کے سامنے آ رہی ہے تو یہ دوبارہ فساد مچانا چاہتے ہیں. اور کل کراچی کے اندر جو انہوں نے جلسہ کیا, جو انہوں نے باتیں کی, ان کا تو آپس کا ہی جھگڑا ہے. اپوزیشن تو تتر بتر ہے, ان کا تو آپس کا ہی جھگڑا ہے. تو بیسکلی کل ایک نے کیا, آج سکر میں بلاول بھٹو زرداری نے کیا, آپس کے ہی جھگڑا ہے. پاکستان کی حکومت کو یہ مضبوط کرتے ہیں, یہ ان کی طاقت ہے. آپ کو لگا ہے کہ مضبوط کرتے ہیں. آپ کی ایک ٹویٹ بھی ہم دکھا دیتے ہیں. آپ نے کہا پاکستان کے طول و عرض میں سب سے تیزی سے سمٹتی ہوئی سیاسی جماعت, دانیل صاحب آپ کی جماعت کو کہا ہے. قدم باز شریف اب بھی کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہیں, یہ زتاج گل صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے, ساتھ میں انہوں نے ایک نیوز کلپ بھی لگائی, یو کین سی اٹ آن یور اسکرینز. بٹ یہ خیر ان کا اوپینین ہے. بٹ اوور آل پی ڈی ایم کے حوالے سے اس وقت کیوں ضرورت پڑی ہے پی ڈی ایم کو دوبارہ سے جاگنے کی, مائنس پیپلز پارٹی, وائی ان کراچی, ان سوالوں کے جواب بتا دیں. فریا, پہلے تو آپ انسان when you speaking تو آپ when you speak تو آپ کی اپنی کوالٹی آف باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنا ظرف کیا ہے. سے میری بہن, یہاں ہم we're sitting at a national TV and we're talking about نہاریاں and we're talking about pie and we're talking about پرچیاں, shows that how competent of people we are. کہ یہاں بات آپ کریں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ آپ نے معیشت کو کیا دیا, آپ بات کریں آپ نے یوتھ کو کیا دیا, آپ
بات کریں جو آپ نے 50 کروڑ نوکریوں کی وعدہ کیا تھا کتنی دے دی, آپ بات کریں جو آپ کو گروتھ 5.8 5.9 پہ ملی تھی آپ اس کو کہاں لے گئے, آپ بات کریں کہ آپ نے IMF کے لونز کو واپس خیر آباد کب کرنا ہے جس طرح ہماری حکومت نے کیا, لیکن آپ کے پاس when you don't have substantial material to talk you speak about irrelevant things which have no value and no weightage. It was a waste of 3 minutes. دیکھیں آج PDM دوبارہ کیوں اکٹھی ہوئی ہے. From day one ہمارا کیا نیریٹو ہے, ہمارا نیریٹو ہے ایک آئینہ دکھانا, اور وہ آئینہ ان لوگوں کو دکھانا, دیکھیں نہیں ہم ایز اے پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ آل دا الائنس پارٹیز ود اس, ہم نے آئینہ دکھایا عوام کو اور بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو جھوٹی جماعت آپ سے آج وعدے کر رہی ہے, چوتھا سال پورا ہو گیا ان کا, اس کی سبسٹینشیل ریزن یہ ہے کہ ان کا چوتھا سال شروع ہو گیا اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو انہوں نے 300 ڈیموں کے وعدے کیے تھے وہ آج بھی وہیں جھوٹے وعدے کھڑے ہیں, جو انہوں نے کہے تھے ہم نے ہسپتال بنائیں گے وہ آج بھی جھوٹے وعدے کھڑے ہیں. پاکستان میں جو گروتھ تھی یہ 5.9 سے یہ آپ کو 2.5 پہ لے کے آ گئے ہیں. لوگوں کو بتائیں کہ جو آپ 1200 روپے آپ جو 700 روپے کا 20 kg کا آٹے کا تروڑا لیتے تھے وہ آج 1400 روپے کا ہے. دالیں, چاول, چینی, ہر چیز 50 سے چینی جو 120 روپے تک پہنچ گئی ہے. شہباز شریف صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے رہے, لندن سے تو اداروں پہ دیکھیں لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ یہ وہی جھوٹے لوگ ہیں جو بار بار جھوٹے وعدے کرتے رہے اور آج تک انہوں نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا. BRT کو گالیاں دینے والے, آج میٹرو کو گالیاں دینے والے, یہی BRT 100 ارب روپے میں پوری نہیں کر سکے. لوگوں کو نوکریاں دینے والے کل میڈیا کے لوگوں کو نکالا, پرسوں ہسپتال کے لوگوں کو نکالا, پھر OGDCL کے لوگوں کو نکالا, نوکریاں دینے والے لوگوں کو بے گھر اور بے نوکری کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں ایز اے PDM اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر شہباز شریف صاحب, تو وہ یہی کہتے ہیں یہ کل بھی سلیکٹڈ لوگ تھے, یہ آج بھی ہیں. اگر یہ عوام کی پلس اور عوام کی ووٹ سے آئے ہوئے تھے تو یہ عوام کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں, یہ اپنے شو پہ بیٹھ کے اپنی کارکردگی کی بات کرتے ہیں. کیونکہ آپ ان کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں بٹ بلاول بھٹو صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, ان کو بھی ذرا سن لیجئے. قائد کے خلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو, اور قائد کے خلاف لاہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے. اصل میں حکومت جانتی ہے کہ عوام کی بات چیالے کرتے ہیں, کٹپٹلیوں, دہشت گردوں اور آمدوں کے مقابلہ چیالے کرتے ہیں, چیالوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مقابلہ تو ہم کرتے ہیں, آپ لوگ کون سا مقابلہ کر رہے ہیں, آپ کے تو لوگ جیل سے رہا ہوتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ جتنی سزائیں ہم نے کاٹی, جتنی جیلیں ہمارے لیڈرز نے کاٹی, ہم A ٹیئر سے شروع کیا اور B ٹیئر تک جائیں تو آئی تھنک پاکستان میں تو ایگزامپل ہی کوئی نہیں ہوگی دوسری. پچھلے 4 سال میں جتنے کیسز چیزیں ہم نے فیس کی, جو حکومتی ارکین تو پیچھے بیک بینچز پہ بیٹھ کے چھپے میں, ان کے اوپر تو ایک کیس بھی آگے نہیں چلا. سب لوگ بیل پر, جیل میں تو پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہی ہیں. لیکن آپ مریم نواز کے کیس میں کورٹ نے کیا کہا, اس نے کہا, اور میاں نواز شریف کے کیس میں ایون جس میں ہیز سینٹینس, انہوں نے کہا not even a single penny of corruption has been found. اس کے پیج نمبر 168 میں کیا کہتا ہے, اس میں کورٹس کہتے ہیں کہ کوئی کرپشن کسی طرح کی نہیں نظر آئی. خواجہ آصف کے کیس میں کیا کہتے ہیں, احسن اقبال کے کیس میں کیا کہتے ہیں, سعد رفیع کا کیس تو ہسٹوریکل ہے, اس میں وہاں کہتا ہے کہ نیب is used to twist arms, and نیب کو اسی پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ریلیف ملتا چلا جاتا ہے, ہمیں نہیں ملتا. ہمیں ریلیف اس لیے ملا جاتا ہے کیونکہ ہم نے عوام کی خدمت کی ہے, ہم نے عوام کی خدمت کی ہے, اور ہم نے عوام کی پچھلے 5 سال میں جو ہم نے خدمت کی ہے, ہم پاکستان کو اس پوائنٹ پہ لے کے گئے تھے کہ پاکستان نے وہ ہورائزن آج تک نہیں دیکھا. That was the last time we touched 5.9 growth. جو زرتاج گل نے کی ہے وہ اہم اس لیے ہے کہ واقعی اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ ریجنل پالیٹکس بہت زیادہ پاکستان کے بالکل ساتھ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس وقت کیوں میڈیم نے یہی ٹائم صحیح ہے. جنرل صاحب, this question is to you but right after break. And welcome back. ایک فواد چودھری صاحب نے بھی جو کہا ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں وہ بھی سن لیجئے, then I'll go to جنرل صاحب. So جنرل امجد شعیب, اس وقت PDM وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے. گورنمنٹ کا خاص طور پہ جو زور ہے وہ اسی بات پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہے اس گورنمنٹ کے. جنرل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک کل کے جلسے کا تعلق ہے, PDM بڑے عرصے سے کافی دیر سے فارغ بیٹھے ہوئے تھے,
تو کچھ نہ کچھ تو مصروفیت انہوں نے اپنے لیے پیدا کرنی تھی. تو وہ جلسہ ہو گیا. مولانا نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم کراچی میں بھی جلسہ کریں گے. تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے, اپوزیشن فارغ نہیں رہتی, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. پہلے سے وہ جو ناکامیاں وہ ان کے پلے ہیں, ان کا اپنا اثاثہ وہ ناکامیاں ہی ہیں. تو اس سے لگتا نہیں کہ یہ کوئی ایسا چیلنج پوز کر رہے ہیں. بہر صورت ایک مصروفیت لیکن ضرور اس میں ہے. ایک اور تبدیلی دوسری بھی ہم بات یہ دیکھ ہے رہے ہیں کہ اپوزیشن کے منظر نامے میں جنرل صاحب کہ مریم نواز نہیں ہے اس میں, پیپلز پارٹی نہیں ہے اس میں, اور ایکٹیولی نہیں ہے مریم نواز. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا پی ایم ایل این کی فیوچر کی کو کہ شہباز شریف صاحب فور فرنٹ پر ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے مریم نے بھی جو لاسٹ سٹیٹمنٹس وغیرہ اس کی تھیں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہٹایا تو یہ پھر بعد میں یہ کہتے پھریں گے جی ہمیں تو وقت پورا نہیں ملا اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکے. تو ان کے خیال کے مطابق ان کو وقت دینا زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ کریں گے تو کچھ نہیں. تو یہ ایک ایشو مجھے نظر آتا ہے کہ شاید وہ ہوتی بھی تو بیانیہ تو اگر یہی ہے تو پھر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. شہباز شریف بھی اسی طرح کے بیانیہ دیتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے یہ ان کی جو فیوچر میں جو کچھ بھی ابھی یعنی کرنا چاہ رہے ہیں, جی کیا کہا, جی ٹائمنگ اینڈ فیوچر, ٹائمنگ اینڈ فیوچر جنرل صاحب. ٹائمنگ کا جہاں تک تعلق ہے نا, انہوں نے جی ٹائمنگ کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ دیکھیے کہ ہمیشہ مولانا جو ہیں وہ ایسے ٹائمنگ سلیکٹ کرتے رہے جبکہ نیشنل لیول پہ کرائسس ہوتی رہی ہیں. جو انہوں نے دھرنا دیا تھا یہ وہ وقت تھا جبکہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن ہوئی اور پاکستان میں ہر کسی کی توجہ اس دھرنے کی طرف لگی ہوئی تھی جو مناسب نہیں تھا. تو مولانا کا اپنا ایک سٹائل ہے, نیچرلی وہ یہ وقت اپنے لیے چن لیتے ہیں, کیونکہ میری اپنے خیال کے مطابق میری اپنی یعنی میں ہمیشہ یہ چیلنج ہی کرتا ہوں, مولانا نے اپنی ساری سیاست میں کبھی ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جس سے پاکستان کا بھلا ہوا ہو, کو فائدہ ہوا ہو. اب آپ بات کر رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کو اسٹیبلشمنٹ زیادہ وقت دے رہی ہے یا زیادہ ساتھ دے رہی ہے جو پہلے کسی کا نہیں دیا. میرا خیال ہے یہ بھی غلط ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دونوں حکومتوں میں فرق ہے. آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی, میاں صاحب جب سے نواز شریف صاحب کو نکالا مشرف نے اس دن کے بعد سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازشیں کرتے رہے, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج بھی غالباً مودی کو وہ لیڈر سمجھتے ہیں, کسی اور کو نہیں سمجھتے. تو یہ رویہ جو ہے یہ نیچرلی کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ آدمی بڑا خوش ہو کے ذکر کرے. جس چیز پہ ان کو ناراضگی ہوئی وہ پاناما کا کیس تھا, لیکن پاناما کا کیس تو باہر سے آیا, اور میاں صاحب نے جو کچھ پیش کیا وہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جعلی ایفیڈیوٹ اور جعلی کاغذات, یہ واحد میرا خیال ہے وزیر اعظم ہے جنہوں نے یہ کام کیا, اور تو ہم نے کسی سے سنا نہیں ہم نے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے, اپنی توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں امپروو کرنا ہے. آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, وہ ووٹ کو عزت دو ہمیشہ سے یہی ہے. آپ بریانی کھلا کے لوگوں کو ووٹ لے لیتے ہیں, قیمے والے نان کھلاتے ہیں ووٹ لے لیتے ہیں, تو یہ عزت ہو گئی ووٹ کی. آپ کو مل جائے تو ووٹ کی عزت ہے. تو یہ میرا خیال ہے منفی سیاست ہے, اس کو ان کو چھوڑنا چاہیے, پروڈکٹیو سیاست کریں. شہباز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان میں کچھ سوجھ بوجھ کا ایلیمنٹ موجود ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے آگے بھی ٹھیک ہے جی میں ایک بات کر دوں کہ انہوں نے آگے بھی جب کہا تھا میثاق معیشت, اور اب بھی وہ بات کر رہے ہیں, یہ جو اکانومی کے مسائل ہیں یہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی میں بساط میں نہیں ہے کہ وہ ان کو حل کر سکے. یہ قرضہ جو چڑھ گیا ہوا ہے یہ اتارنا کسی ایک پارٹی کے بس کی بات. قومی حکومت بنانے کی تجویز کو پسند کرتے ہیں, قومی حکومت بنانے کی تجویز کو پسند کرتے ہیں آپ؟ بالکل, اگر اپنے مفادات سے ہٹ کے سوچیں تو ان کو بنانی چاہیے قومی حکومت, تاکہ یہ ایشو جو سارے ملک کے ہیں ان کو حل کیا جائے, بجائے انڈیویجول سیاست. یہ تو ساری ایک ٹانگ کھینچنے کی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں. اب اس دور میں بھی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھی, جس کی وجہ سے آج دیکھیے کہ پارلیمنٹ بھی فعال نہیں ہے. تو چلے قومی حکومت بنا کے دیکھ لیں, کوئی تجربہ تو ہو جس سے کوئی آگے چیزیں چلتی نظر آئیں.
سو زرتاج گل جو شہباز شریف صاحب کی ایک سجیشن ہے قومی حکومت کی، اور اس میں بہت سارے نام بھی آئے ہیں، کچھ اکانومی کے ایکسپرٹس کے نام بھی آئے ہیں جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، جو کہ آپ کی گورنمنٹ میں اگر آ جائیں تو شاید بہتر صورتحال ہو. آپ کے خیال سے ایسی کوئی قومی حکومت ہونی چاہیے زرتاج گل صاحبہ؟ اور نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے رہتے ہیں، بٹ ان دا اینڈ شہباز شریف صاحب کے اپنے الفاظ ہیں آج کہ میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب ہی میرے لیڈر ہیں، اور اگر کسی کو مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. اب ان کے بڑے بھائی کا کردار ہے، اگر وہ ان کے لیڈر ہے اور ان کی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، جو جھوٹ بول کے پاکستان سے باہر بیماری کا علاج کروانے گئے ہیں اور ہر روز قومی اداروں کے اوپر قدغن لگاتے ہیں، اور ان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے، جو ان کا آئیڈیل ہے، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ دنیا کو ریلائز کرتے ہیں وہ مودی کو کرتے ہیں، اور ان جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جب کشمیر کے الیکشن میں ہار رہے تھے تو وہ بھی مدد کے لیے انڈیا کو پکار رہے تھے. وہاں پہ جو الیکٹڈ حکومت کے خلاف ہمیشہ سازش کرتے ہوں، کیونکہ جب ان کو اپنی کرسی نہیں ملتی ہے. فار ایگزامپل یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اسامہ بن لادن سے جسے دنیا ڈرتی تھی، اس سے $10 ملین نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے لیے، اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر اسامہ بن لادن خفا بھی تھا کہ اس نے حکومت بھی نہیں گرائی اور یہ پیسے کھا گیا. یہ سٹیٹمنٹ ہے، آپ اس کو اسٹیبلش کہہ رہی ہیں بیسڈ آن دیٹ انٹرویو کلپ؟ انٹرویو کلپ کے علاوہ جس کے تجویز کو لندہ اور جس کے تائید کو لندہ پچھلے دنوں پی ایم ایل این خود پیپلز پارٹی کی تھی، ان کے بنظیر بھٹو کے اپنے الفاظ ہیں. میں ذرا بات کرنا چاہتی ہوں. اچھا وہاں پہ بھٹو کی ایک سٹیٹمنٹ، جی اگر وہاں پہ آپ گوگل کریں تو دنیا میں ریکارڈ ہوتا ہے لوگوں کا، اچھے لیڈران کا. وہاں پہ نواز شریف کا ریکارڈ یہ، ابھی آپ گوگل کریں کہ ٹاپ 10 کرپٹ لیڈر ان دا ورلڈ، ماشاءاللہ سے اس میں آپ کو نواز شریف جو ہے ایک پہلے دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ آئیں گے. پھر العزیزیہ ریفرنس ہو، اس کے علاوہ میفیئر کے فلیٹس ہوں، لیکن اگر ہم قومی حکومت پہ بات کریں، آپ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہے قومی حکومت کا؟ دیکھیں میں آپ کو پلی کرنا چاہتی ہوں، میرا آرگیومنٹ سن لیں. وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس منی ٹریل کیا ہے، آپ کے پاس ایسٹ بیونڈ مین کیا ہے، آپ کا کیا سورس آف انکم ہے، تو وہ یا تو قطری خط پیش کرے یا پھر جعلی ڈاکومنٹس پیش کرے، یا پھر ان کے جو بڑی شوخیاں مارتے ہیں جو ان کے سپوکس پرسن، وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن کا تو کوئی ایلیمنٹ نہیں نکلا. بھائی آپ کو آنریبل سپریم کورٹ نے 5 ججز نے آپ کو جو ہے سیسیلین مافیا کہہ کے آپ کو کہا کہ آپ امانتدار نہیں ہیں، اور آپ کو تحیات پولیٹکس سے آپ کو باہر کر دیا. دوسرا پھر آپ کہتے ہیں جی اقامہ کے اوپر جی ان کو تو سزا ملی. دیکھیں ملک کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اور کسی دوسرے ملک میں چپڑاسی ہو، ان کے ملک کا ان کے دور حکومت کا جو کوئی فیڈرل منسٹر ہو وہ کسی اور ملک کے اندر جو ہے وہ چوکیدار ہو. Is it fair to this country؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جب قومی مفاہمت کے اندر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں فریہ، یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ مفاہمت کریں، آپ مزاحمت کریں، آپ سیاست کریں، آپ دھرنے دیں، آپ پی ڈی ایم کا فورم استعمال کریں، آپ جو مرضی استعمال کریں، آپ کو 2023 میں میدان میں جانا پڑے گا، اور آپ کو جو ایک نیشنل حکومت ملے گی وہ آپ کو الیکٹرل کالج سے ملے گا، آپ کو ووٹ کے ذریعے ملے گی. اگر آپ ووٹ کی پرچے پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، آپ ووٹ کو عزت دو کے بجائے آپ کہتے ہیں ہم نے کسی اور طریقے سے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں، یا ہم نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ رات کے اندھیروں میں فیصلے کر کے آپ گرانا ہے، تو دیکھیں آپ کو ووٹ کا ہی انتظار کرنا پڑے گا. اچھا ووٹ کے اوپر بیانیہ ذرا سے جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ الیکشن کے تھرو آئے گی. کی بات دیکھیں نا، آتے ہیں تو فری اینڈ فیئر طریقے سے آتے ہیں، جس کے ذریعے زرتاج گل یا پرائم منسٹر عمران خان یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ یہاں پہ الیکٹ ہو کے آتا ہے تو فری اینڈ فیئر. اوکے لیکن مجھے ذرا قومی گورنمنٹ پہ بیس دانیال کا بھی پوائنٹ لینے دیں، کیونکہ پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. واٹ ڈو یو مین بائی قومی حکومت؟ کس طرح ابھی ہوگی قومی حکومت، بعد میں ہوگی، کیسے ہوگی دانیال؟ دیکھیں پہلے تو میں then again you know your question was so different and the answer was so different that the quality of the conversation fell right on the floor. دیکھیں یہاں قومی حکومت کا اصل مقصد کیا ہے؟ قومی حکومت کیا ہے کہ when experts are running the show.
when you have the best people who know the finance, who know what to do, यहाँ experiments नहीं करें, वो गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन नहीं वो गवर्नमेंट चलाते हैं। आज ये हुकूमत क्या कर रही है, ये एक तरह तो पीटीआई ने सारे टेक्नोक्रेट्स को इस्तेमाल करके देख लिया, 6 एफबीआर के चेयरमैन को बदला के देख लिया, फाइनेंस मिनिस्टर्स को बदला के देख लिया, इनसे नहीं चल सका, इनसे नहीं हो सका। When we talk about कौमी हुकूमत, we talk about वो मतलब democratic way of political people who know political know-how and can take it forward and can spearhead. देखें ना, वरना तो ये जो आपने जो खाली कौमी हुकूमत है और ये जो बात कर रही हैं, वो तो आपने फेलियर आपके सामने, ये 4था साल शुरू हो गया है। There's no policy, there's no finance policy, there's no opposition से भी experts आ जाएंगे, क्योंकि already आप लोग तो कहते हैं वो टेक्नोक्रेट्स। देखिए हम एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हम वी विल ब्रिंग द बेस्ट पीपल दैट वी हैव ऑन बोर्ड। हम जो प्रीवियसली 5 साल करके देख चुके हैं, पाकिस्तान को उन ऊंचाइयों पे पहुंचाया, आपकी ग्रोथ, आपके IMF को खैराबाद का, आपकी महंगाई, वो चाहे जो मर्जी ये कहें कि स्पेकुलेटेड थी, ये उन्होंने खुद इकोनॉमी को बूस्ट दिया, पैसे डाले, बट वी गॉट द टारगेट्स दैट जी कब होगी? इलेक्शन के बाद होगी। देखिए हम हमारे और इनमें एक फर्क किया है, ये वो लोग हैं जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर एम्पायर की उंगलियां ढूंढते थे, जलाओ घिराओ की बात करते थे, कहते थे कि वो टाइम आ गया, इस मुल्क को आग लगा दो, इस मुल्क को बंद कर दो। सीपैक जब पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट तरीके जरूरत थी, ये तब भी निकल के सीपैक को इन्होंने सबटाज करने की कोशिश की। हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के थ्रू होगा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, और हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। आप लोगों ने मियां नवाज शरीफ से डिस्कस कर लिया है, ये फेल्ड रिपीटेडली। आर दे ऑन बोर्ड कौमी हुकूमत के प्लान? देखिए मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस पार्टी के लीडर हैं, शहबाज साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, एंड व्हाटएवर डिसीजन द पार्टी टेक्स इट्स विद ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये आइडिया जो आया है इसके ऊपर एक्चुअली अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन की तो जनरल साहब कह रहे हैं कि अच्छा आइडिया है, वी विल डिस्कस इट फर्दर। लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला की डेडलाइन में अब तकरीबन 24 घंटे बाकी रह गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद इनखला का सारा प्रोग्राम धर्म भरम हो चुका। आज सुबह भी काबुल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट दागे गए जो अमरीकी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिए। अमरीका ने काबुल में एक मुश्तबा खुदकुश हमला आवर की इतला पर एक घर पर ड्रोन हमला भी किया, जिसमें 9 शहरी जाँ बहक हुए। तालिबान ने शहरियों की हलाकत पर अमरीका से एहतजाज किया है और कहा है कि अपनी जमीन पर ड्रोन हमले कबूल नहीं है। 20 साल जंग की कहानी हम आपको अमरीकी सदूर की ज़बानी दिखाना चाहते हैं। लेट्स वॉच दैट। जनरल साहब, जो ड्रोन हमले अभी हो रहे हैं किधर से हो रहे हैं? और अब तालिबान ने उनको कंडेम किया है, लेकिन कुछ खबरें ये भी गर्दिश करी हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है शायद तालिबान और अमरीका में। जनरल साहब, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यही है कि 31 तारीख तक वो वहां पे हैं, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अंडरस्टैंडिंग और मजीद मौजूद है। उसके बाद एयरपोर्ट का निज़ाम जो है वो भी तालिबान के हवाले हो जाएगा, उनकी सिक्योरिटी होगी, और फिर जितना भी वहाँ पे कोई अगर ड्रोन हमला होता है या कुछ तो वो तालिबान उसको निपटाएंगे, और अगर दाइश वगैरह की कोई एक्टिविटी है तो वो भी तालिबान ने देखनी होगी। असल प्रॉब्लम तालिबान की इस वक्त ये है कि अभी तक वो कोई हुकूमत नहीं बना सके, और उनकी रिट नहीं है मुल्क के ऊपर, ना उनकी पुलिस है इस वक्त एक्टिव, ना उनकी इंटेलिजेंस एक्टिव है, कोई स्टेट ऑर्गन इस वक्त उनका फंक्शनल नहीं है, जिसकी वजह से और वो हुकूमत हो तो तभी हमारे पास एक मिनट रह गया। लेट मी कम टू सरताज गुल साहिबा, आप लोगों से सवाल आज सारा दिन सोशल मीडिया पे ये होता रहा कि जो कि यूजुअली ऑपोजिशन के अकाउंट्स थे, बट स्टिल इट्स अ क्वेश्चन कि जो आप लोग अफगानियों को भी इजाजत दे रहे हैं पाकिस्तान में आने की, चाहे ट्रांजिट के लिए दे रहे हैं, अमरीकनों को भी दे रहे हैं, वो किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दे रहे हैं? फरिया, ये तो बड़ा मैं समझती हूँ कि सॉर्ट ऑफ अगर फेक अकाउंट्स या फिर अगर अपोजिशन की तरफ से ये सवाल हो रहा है तो ये तो उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान पीस के अंदर एलाई है
اور پاکستان کسی کو بھی اپنی ایگزٹ کے لیے کسی نے بھی اس کو ٹرانزٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے ہم ان کو دیں گے تاکہ وہ سیف طریقے سے اپنے ملکوں کے اندر جا سکے. پاکستان UN کا حصہ ہے, پاکستان تمام انٹرنیشنل پیس کور کا حصہ ہے, پاکستان ایک انشور سیفٹی ان لوگوں کے لیے کیا ہم اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹارگٹ کے اوپر ہے, کیا آپ ان کو سیکیورلی یہاں سے انخلا کروا دیں گے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ فریا ایز اے رسپانسیبل کنٹری, اور جس طرح پاکستان کا اس وقت کردار ہے کہ پاکستان اپنا سارا جو ایک رسپانسبلٹی ہے ایک ساورن سٹیٹ کی وہ کردار ادا کرا, اور پوری ہماری حکومت جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے. ہم نے اپنے بارڈر کی جو ہے وہ فینسنگ کر لی ہے, ہم اس کی سرویلنس کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے اس وقت جو انگیج کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ جس طریقے سے ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے PIA کا جس طریقے سے کردار ہے پیس کور کے اندر, جس طریقے سے ہم وہاں پہ لوگوں کو دوسرے ممالک کے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور پھر ان کو ان کے دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرز ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, چاہے وہ جس بھی ملک ہیں, وہ پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے اندر ہوگا اس کا اثر پاکستان کے اوپر ہوگا. لیٹ می کم ٹو ویسی صاحب کہ اس پہ اعتراض کیوں ہے اپوزیشن کو؟ دیکھیں جی, پاکستان نے پہلے 20 سال کے لیے 4 ملین افغانیز ریفیوجیز کو ہم نے رکھا. ہماری اکنامک سٹیٹ, ہماری فائنینشیل سٹیٹ, اٹ از ناٹ ان اے پوزیشن کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی سسٹین کر سکیں. دین اگین دس انفلکس جب کووڈ پیکس پہ ہے, جب آپ کو پتہ نہیں ان میں سے کون سا دہشت گرد ہے, کون کدھر ملوث ہے, اینڈ وین دے کراسنگ بارڈرز لائک دس, آئی تھنک دس ول افیکٹ دا سیکورٹی آف دا کنٹری ونس اگین. اور ایک دفعہ جو آگ وہاں لگی وہ آگ یہاں بھی آنے کا اندیشہ ہے. تو اسی لیے آئی تھنک دا ورلڈ اٹ سیلف, دا پاکستانی پرائم منسٹر شوڈ گیج دا ورلڈ اٹ سیلف کہ پوری دنیا اس میں آ کے اکٹھے ہو کے ان افغان ریفیوجیز کی ہیلپ کرے. کیونکہ اگر امریکہ میں, اگر جرمنی اور کنٹریز وہاں 1700 بندے جا رہے ہیں تو یہاں 30 ہزار بندے نہ آئیں. اس کو ایک میکنزم بنائیں, because we put the sovereignty and the safety of our people first stake for 30 years and now again we can't do that. وقت بالکل ختم ہو گیا. You can give me feedback on my Facebook page or Twitter account. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. حافظ.